آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ جنگ بند ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، بلکہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایون صدر ٹرمپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ صدر ٹرمپ کے جو خصوصی مشیر ہیں اسٹیو وٹکوف، ایرانی ان سے بہت ہی جلے بھنے ہیں، اس لیے کہ وہ 2 دفعہ دھوکہ دے چکے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ میں پاکستان کی مدد سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، ہم ایران کو امن سمجھوتے پہ دستخط کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ ہی سو آپٹمسٹک۔ جبکہ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران نے 15 نکاتی امریکی منصوبے کا جواب بھجوا دیا ہے۔ یہ منصوبہ کل پاکستان کے توسط سے تہران کو ملا تھا اور ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ امریکہ کے جواب کا منتظر ہے۔ البتہ ایرانی حکام غیر سرکاری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 15 نکاتی منصوبہ ہے دراصل گزشتہ منصوبوں کی طرح نہ صرف ایک دھوکہ ہے، بلکہ اس کا مقصد ایران پہ زمینی حملے کا جو منصوبہ ہے اس کی تیاریوں پہ پردہ ڈالنا ہے کہ ہم یہ منصوبہ اس پہ غور کرتے رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور کارروائی ڈل جائے۔ ایک طرف یہ امن کی ایفرٹس کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ شاید تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا راستہ الگ نکالنا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کابینہ اجلاس کے دوران کہ آبنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکرز کو گزرنے دینا ایران کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ ان میں سے کچھ جہازوں پہ پاکستانی جھنڈا بھی تھا۔ بقول صدر ٹرمپ یہ اشارہ ہے کہ ایرانی جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں، جبکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے کے دوران ایران نے 90 جہازوں کو پرمٹ دیا ہے مختلف ملکوں کے کہ آپ گزر سکتے ہیں چیکنگ وغیرہ کرا کے اور فیس دے کے۔ لیکن یہ جو 10 جہاز ہیں یہ کوئی خاص ہیں کہ جن کو صدر ٹرمپ جو ہیں تحفہ قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے دوست ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے دوپہر میں پوسٹ لگائی کہ ایرانی مذاکرات کار عجیب و غریب لوگ ہیں، وہ ہم سے ڈیل کی بھیک مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ عسکری اعتبار سے برباد ہو چکے ہیں، مگر بظاہر یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تجاویز پہ اب تک غور کر رہے ہیں۔ انہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر دوسرے دن یہ جملہ میں سنتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک دن میں کئی بار ہم یہ جملہ سنتے ہیں۔ اچھا، اور اس دوران جو ہارڈ کور خبریں ہیں ان میں یہ ہے کہ ایرانی پاسداران بحریہ کے کمانڈر ہیں علی رضا سنگسری، ان کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے تصدیق کی ہے، لیکن ابھی ایران کی جانب سے آفیشلی اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل میں وائٹ فورس تیار کرنے والے ایک پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ حیفا کے جو بندرگاہی علاقہ ہے اس میں بھی ایک کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ وائٹ فاسفورس پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جنوبی لبنان میں بالخصوص اسرائیلی طیارے فاسفورس بم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے بھی اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے اور بہت عرصے تک انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتا وہ علاقہ۔ اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ وائٹ فاسفورس جب آپ کو جلاتی ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو بھی پگھال دیتی ہے، اتنی وہ ڈینجرس ہے۔ اس پہ چلے آگے جاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اب کمنگ بیک ٹو دا مین ایونٹ، ایران کی جنگ۔ جب یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وسعت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کریں گے نہیں کریں گے، بلف تو نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی، ہم نے کی تھی کہ اب اگر آپ یہ تعین کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ فوج کہاں بھیجی جا رہی ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کو اگر ہم آگے لے کے جائیں، کیونکہ اب سوال سارا یہ ہے کہ کیا زمین میں
زمین پر امریکن فوج داخل ہوگی, گراؤنڈ انویژن جس کو کہا جاتا ہے. تو اس وقت ہوا کیا ہے کہ جو 82nd ایئربورن ڈویژن ہے امریکہ کی, ایلیٹ پیراٹروپرز, وہ ڈپلوائے ہو رہی ہے. ان کے ساتھ ایک انفنٹری بریگیڈ بھی شامل ہے جس میں کئی ہزار فوجی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مرین ایکسپیڈیشنری یونٹ پہنچ گیا ہے مڈل ایسٹ میں, ظاہر ہے لوکیشن ہمیں نہیں پتہ, شاید ایران کو پتہ ہو, اور ایک اور ابھی ڈپلوائے ہو رہا ہے. تو تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی نئے فائٹر جیٹ اسکواڈرنز اور مختلف جگہوں سے, مختلف بیسز سے کئی اور ہزار فوجی بھی وہاں پر پہنچے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ تعداد نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ ایک عراق وار, گلف وار سٹائل آپ انویژن کریں, اور اس کے اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ جو بیسز کا حال ہے امریکہ کا اس وقت مڈل ایسٹ میں, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو پینٹاگون کی طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں, اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ہم ایک فائنل بلو تیار کر رہے ہیں, کہ مطلب گرتی ہوئی ایران کو ایک دھکا اور دو, رائٹ. لیکن یہ پینٹاگون کی پرانی عادت ہے. ویتنام میں بھی ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے, ان کا بس کہنا تھا کہ نہیں سر بالکل ہم جنگ جیت جائیں گے, بس 5-10 ہزار اور فوجی چاہیے, نہیں 5-10 ہزار اور, ایسا یہ کم ہو گئے, چلو 50 ہزار اور ہو گئے. اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے, دا ریسٹ از ہسٹری. افغانستان میں بھی کئی بار, جن لوگوں کو یاد ہو کہ افغانستان میں جو جنگ چلی تھی کئی دہائیوں تک, اس میں سرج کا لفظ بڑا استعمال ہوا تھا. ٹروپ سرج ہوگی, ایک سرج ہوگی تو بس سب کچھ صحیح ہو جائے گا. سرج ہو گئی, لیکن اگین دا ریسٹ از ہسٹری. یہاں پر کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, پینٹاگون کی پلاننگ اس وقت کیا چل رہی ہے؟ کم از کم ظاہر ہے کہ انہوں نے فون پر تو ہمیں نہیں بتایا, جو مختلف رپورٹس ہیں ان کے مطابق ایک تو ایک جزیرہ ہے جس کا نام سن کر آپ کے یقیناً کان پک گئے ہوں گے, خرگ جزیرہ. یہ ایک سینٹرل ایکسپورٹ پوائنٹ ہے ایران کا, جہاں سے وہ اپنی تیل بیرون ملک بیچتے ہیں. ایک پلان یہ ہے کہ یا تو اس پر ہم قبضہ کریں گے, امریکہ قبضہ کرے گا, یا پھر اس کو بلاکیڈ کریں گے. لیکن یہ صرف واحد جزیرہ نہیں ہے جس پر امریکہ کی نظریں ہیں. لرک ایک اور جزیرہ ہے جو بیسکلی آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی قریب ترین ہے. بالکل, اس میں ایرانین بنکرز بھی ہیں, کچھ فوجی تنصیبات بھی ہیں, اٹیک کرافٹ وغیرہ, ریڈارز. تو یہ ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ بن سکتا ہے. نمبر 3 اور جزیرے ہیں, ابو موسیٰ, گریٹر تم اینڈ لیسر تم. میں یہی صحیح ہے نا, گریٹر تم اینڈ لیسر تم. وہ جو مغربی انٹرنس ہے آبنائے ہرمز کا, اس کے تقریباً قریب ہے, رائٹ. انٹرسٹنگ بات یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو جزیرے ہیں, متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے جزیرے ہیں اور ایران ان پر قابض ہے. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ان سارے بیان بازیوں میں ایک اور بیان ہے, اور وہ ہے ایران کے اسپیکر آف پارلیمنٹ محمد بغیر غالباف کا, جنہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے باقر غالیباف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کی فوج ایک پڑوسی ملک کی مدد کے ساتھ ہمارے ایک جزیرے پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے پڑوسی ملک کا نام نہیں لیا, لیکن یہ کچھ یوں ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ ایک نجی پاکستانی چینل جس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے اور جس کا لوگو نیلا پیلا ہے, وہاں پر یہ خبر نشر ہوئی ہے. مطلب لیونگ نتھنگ ٹو دی امیجنیشن. تو یہ ہو رہا ہے, اور یو اے کی طرف سے جو ٹون آ رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی کنفرنٹیشنل ہے. اور 4th جو پلان ہے ان کا, وہ پرانا ہی پلان ہے کہ جی ہم آپ نے آبنائے ہرمز بند کی, ہم بھی آبنائے ہرمز بند کریں گے, اور جتنی بھی شپس جس میں ایران کے تیل جا رہا ہے اس کو ہم بلاکیڈ کریں گے. اچھا, اب ان چاروں پوائنٹس پہ بھی کوئی بھی فائنل بلو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے, یہ کوئی, اور خرگ آئلینڈ کا تو بالخصوص یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ویژولز آتے ہیں کہ امریکن ٹروپس لینڈ کر رہے ہیں, جھنڈا اپنا گھیرے ہیں زمین میں, تو ٹرمپ کو ویژولز مل جائیں گے کہ سر دیکھیں میں جیت گیا ہوں. اب ایران ان کو جیتنے دیں گے یا نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خرگ پہ قبضہ کرنا کتنا آسان ہے, قبضے کرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ سوال پوچھا گیا ایک سابق سینٹ کام, امریکہ کے جو سینٹ کام ہے, سینٹ کام کے کمانڈر جوزف ووٹل صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کیا یہ ممکن ہے اس پر قبضہ کرنا. اس نے کہا بالکل ممکن ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چھوٹا سا تو جزیرہ ہے, آپ کو 800 یا زیادہ سے زیادہ 1200 فوجی چاہیے ہوں گے اور آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے.
لیکن ایک دفعہ قبضہ کر لیا پھر اب کیا کرو گے؟ کیونکہ یہ تقریباً 15-20 میل دور ہے ایران کے ساحل سے، وہاں پر تقریباً 20,000 سویلینز بھی رہتے ہیں. تو آپ ایک کانسٹنٹ ٹارگٹ ہو گئے، نہ آپ کو کوئی اسٹریٹجک آپ کو کوئی فائدہ ملے گا، آپ کو ایک فوٹو آپ ہو جائے گی، لیکن مسلسل آپ پر حملے ہوتے رہیں گے. اور اگر آئل ٹرمینل کی وجہ سے آگ لگ گئی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ اچھا انہوں نے تو پھر بھی تھوڑا سا، لیکن ایک بات مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ خرق پہ کیوں قبضہ کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جو کیشم یا تم اور ابو موسیٰ کی تم بات کرے، وہ تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے بالکل شروع میں ہے، تو وہاں تو سمجھ میں آتی ہے بات، اگر انہیں ہرمز کھلوانا ہے. اگر یہ جو جزیرہ خرق ہے یہ ناردرن گلف میں ہے، تقریباً 600 کلومیٹر اوپر ہے آبنائے ہرمز سے، تو اس پہ قبضہ کر بھی لیا تو اس سے آبنائے ہرمز پہ کیا اثر پڑے؟ آبنائے ہرمز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ان کی تھنکنگ ہے کہ ایران پر پریشر پڑے گا، کیونکہ یہ اس کا مین ایکسپورٹ ٹرمینل 90% ہے. اگین یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب یہ جو کمانڈر جوزف ووتل صاحب، انہوں نے پھر بھی ناپ تول کے بات کی. کئی اور یو ایس آرمی ویٹرنز ہیں جن کا کہا ہے کہ بالکل ایک مشن تو ہے لیکن یہ ایک سوئسائڈ مشن ہے. ابھی میں ایک فارمر مرین کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے اوپر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرمپ یہ پھر بھی نہیں کر سکتا. وہ یقیناً بالکل ممکن ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آرڈر دے بھی دے، کیونکہ ٹرمپ کو جس طرح کی بریفنگز مل رہی ہیں وہ بھی کافی لاجواب ہے. آپ نے یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ اپنے ہائی لائٹس ریل تو دیکھی ہوں گی نا، کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس میں جو مطلب چھکے لگ رہے ہوتے ہیں یا مین جو آؤٹ ہوتے ہیں 30 سیکنڈ کی ریلز، تو اپیرنٹلی ٹرمپ کو جو بریفنگ مل رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ٹرمپ نے ماضی میں بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ بڑی بڑی لمبی فائلیں مجھے دے رہے ہوتے ہو نا، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے ویڈیو فارم میں بناؤ. تو ایک پوری ڈپارٹمنٹ ہے جو روزانہ اس کو بریفنگ دیتی ہیں ایک شارٹ ویڈیو میں، جس میں صرف امریکن کامیابیاں یا امریکن سٹرائکس دکھائی جاتی ہیں. نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ نہیں دکھائی جاتی، اور وہ اس لیے نہیں دکھائی جاتی کیونکہ جب یہ ایک پازیٹیو ویڈیو ریل آپ ٹرمپ کو دکھاتے ہیں تو نہ صرف ٹرمپ بڑے خوش ہوتے ہیں بلکہ مشیر بھی کہتے ہیں یار شاباش یار تو نے باس کو آج خوش کر دیا. تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ شاید ہمارے لیے ایک تھوڑی سی، میرے لیے تو یقیناً ایک ابھی بھی اب تک بھی ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہو تو ہمارے پاس تو ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے. اور یقیناً امریکن سیاستدانوں کو بھی اس بات کی اب کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں مولٹن صاحب، جن کی ابھی بریفنگ ہوئی ہے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کی، ان کو بتاتے ہیں کہ جی اب ہمیں یہ منصوبہ بندی ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خود مرین کور ویٹرن ہے. تو جب وہ جرنلسٹ نے، اینکر نے پوچھا اس سے کہ سر تو کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کیونکہ نہ کوئی پلان ہے اور نہ کوئی اسٹریٹجی، اور یہ بالکل نہیں جانتے کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. نینسی میس صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ابھی میں وہاں سے نکلی ہوں اور اس بریفنگ سے پہلے میرے 100% یقین تھا کہ زمین پر ہمیں وہاں پر نہیں داخل ہونا چاہیے. بریفنگ کے بعد اب مجھے 200% یقین ہے کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے. لیکن ٹرمپ ہے. اچھا چلیں اب گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں اور بالخصوص امریکن بیسز کے لحاظ سے وہ بھی کافی مزیدار اور میرا خیال ہے کہ امریکن فوج کے لیے کافی خوفناک ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں.